سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیزان گرامی، آج ہم قدر پارے ہیں جو سورۃ بنی اسرائیل ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بنی اسرائیل کو اس کا ایک نام سورۃ اسرا بھی ہے، اور اسرا کہتے ہیں سیر کو. تو اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر کیا ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام اسرا یعنی سیر والی سورت. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات کہ جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور ہم نے برکت رکھی ہے اس کے ارد گرد تاکہ ہم دکھائیں اپنی نشانیاں. بے شک اللہ سننے اور جانتا ہے، دیکھتا ہے. یہ معراج کا واقعہ تو ہم رجب کے مہینے میں مسلسل 1 سے 2 جمعوں تک بیان کرتے ہیں. اس کے اندر ایک چیز میں بیان کرتا ہوں کہ آج جو ہے اسرائیل کے اندر مسجد اقصی کے اس حصے پر یہودی قابض ہیں اور قبضہ کر کے اس جگہ کو گرانے کی پوری تیاری کیے ہوئے ہیں کہ جو حقیقی مسجد اقصی ہے. تصویروں کے اندر جو آپ گنبد دیکھتے ہیں وہ مسجد اقصی نہیں ہے، بلکہ مسجد اقصی اس سے ہٹ کے ایک گنبد چھوٹا سا وہاں ایک حصہ ہے، وہ مسجد اقصی ہے کہ جہاں پر سرکار نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی. تو ایک واقعہ اس کے اندر میں بیان کرتا ہوں کہ جب سرکار معراج کی رات تشریف لے گئے تو وہاں مسجد کا جو خادم تھا جس کے ذمے مسجد اقصی کو بند کرنا تھا، یہ سارے معاملات جس کے ذمے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ میں مسجد اقصی کے سارے دروازے بند کر دیے اور ایک دروازہ بند کرنے کی میں خوب کوشش کرتا رہا مگر وہ بند نہیں ہوا. میں نے خوب کوشش کی دروازہ بند ہو جائے مگر دروازہ بند نہ ہوا. تو فرماتے جب میں صبح آیا تو جب میں نے دروازہ بند کیا تو وہ دروازہ بند ہو گیا. فرماتے اس سے ایک بات کی طرف اشارہ تھا کہ مسجد کو بند نہ کرو اس لیے کہ رات کو انبیاء نے آنا ہے. مسجد کو بند نہ کرو کہ رات کو انبیاء نے تشریف لانا ہے. تو آج بھی اس جگہ پہ وہ نشان موجود ہے کہ جہاں پر جناب جبریل نے اپنی انگلی سے پتھر کے اندر سوراخ کر کے اور سرکار کے براق کو باندھا تھا. آج بھی وہ جگہ وہاں پر موجود ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں مسجد اقصی سے ہو کے بھی آئے ہیں اور اس جگہ پر جہاں سرکار کھڑے ہو کر امامت فرمائی تھی اس جگہ پر لوگوں نے حصول برکت کے لیے نماز بھی پڑھی ہے. تو اللہ ہم سب کو بھی مسجد اقصی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب میرے مدنی آقا نے فرمایا 50,000 نمازوں کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ وہ دن لائے، ہم نہ تو کم از کم ہماری نسلیں دیکھیں کہ جب مسجد اقصی مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. جس قبلے کو جناب عمر فاروق نے آزاد کروایا اور پھر جناب عمر فاروق کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی نے آزاد کروایا. پھر اس کے بعد ہمارے ناخلف ایسے ناعاقب اندیش عیاش قسم کے حکمران آتے رہے اور یہ بیت المقدس کی آزادی جو ہے وہ نہ ہو سکی. جناب صلاح الدین ایوبی کے بعد پھر مغلیہ سلطنت، نہ جانے منگولے، کئی ایسے آتے رہے مگر مسجد اقصی کی آزادی نہ کرا سکے. تو اللہ رب العزت مسجد اقصی کو آزادی عطا فرمائے. اور بڑا دل خوش ہوتا ہے، یقین کریں کہ جب ہم دیکھتے ہیں ویڈیوز کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے بچے کم سن عمر کے
6 سال 5 سال کی عمر کے بچے ہیں اور یہود و ہنود کے توپوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، پتھر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں القدس لنا، قدس تو ہمارا ہے، قدس پر مانا مسجد اقصیٰ، یعنی مسجد اقصیٰ تو ہماری ہے۔ اور وہ توپوں کے آگے، ٹینکوں کے آگے وہ نوجوان، بلکہ نوجوان کیا، کم سے 6 سال کی عمر کے بچے، کتنے خوبصورت جو ہے بچے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور وہ توپوں کے سامنے، ٹینکوں کے سامنے پتھر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی اس بہادری کو دیکھ کر جو ہے نا بندہ اشک بار ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کیسا جگر ان کے اندر رکھا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کوئی بھی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے اور کوئی بھی مسجد اقصیٰ کی آزادی کے حوالے سے نہیں بولتا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے۔ وہ آج سے کئی سال پہلے جو ہے وہ ایک بوڑھی عورت توپ کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کے بچے کو ٹینک کے اندر نیچے کچل دیا تھا، اور اس عورت نے پاکستان کی طرف منہ کر کے کہا تھا کہ اے میرے برادر، اللہ نے تجھے ایٹمی طاقت سے نوازا ہے اور میں انتظار کر رہی ہوں کہ کب تو میری مدد کو آئے گا، کہ کب تو میری۔ تو یہ جتنے بھی ممالک ہیں نا اسلامی، سب نے نظریں پاکستان کی طرف کیے ہوئے ہیں کہ اے ایٹمی طاقت ہمارا بھائی، تو کب ہماری مدد کو آئے گا، تو کب ہماری مدد کو آئے گا، تو کب ہماری مدد کو آئے گا۔ تو دعا کریں اللہ ایسے نیک حکمران دے کہ جو کشمیر کی آزادی کو بھی نکلیں، فلسطین کے مسلمانوں کی بہنوں کی عزت و آبرو کو بھی نکلیں، برما کی بچیوں کی آزادی کو بھی جائیں، ہے جی، دنیا کے ہر کونے میں پاکستان سے مجاہدین جائیں، اور پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے کمانڈو جائیں، ہماری فوج جائے، اور دنیا کے چپے چپے کے اندر اسلام کا جھنڈا بلند و بالا کریں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا مسلمان سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں، اگر کسی حصے کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پاؤں کے اندر تکلیف ہے تو وہ تکلیف خالی پاؤں نہیں، پورا آپ کا جسم محسوس کر رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح اہل ایمان کی مثال ہے، اگر شرق میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے اور مغرب میں کوئی مسلمان بھائی بیٹھا ہے، اگر وہ واقعی حقیقی مسلمان ہوگا تو اس کو ضرور تکلیف ہوگی کہ میرے بھائی کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے۔ تو اللہ ہمیں مسلمانوں کے لیے وہ جذبہ بھی عطا فرمائے، اور ان کے لیے مالک ہمیں وہ جوش، وہ جہاد والی قوت اور وہ طاقت بھی عطا فرمائے۔ تو سورۃ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے ایک جگہ ارشاد فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کہ ہم نے ہر انسان کی قسمت اس کے گلے سے لگا دی ہے، اور اس کے لیے قیامت کے دن ایک نوشتہ نکالیں گے جسے کھلا ہوا پائے گا۔ یعنی ہمارے نام اعمال تو دائیں بائیں فرشتے بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، زمین کے جس حصے پہ کر رہے ہیں زمین بھی لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک نوشتہ ہے جو ہماری گردن میں لٹکا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن وہ نوشتہ ہمیں ہماری گردن سے نکال کے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، چلو بھائی پڑھو اپنا نام اعمال، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو بہت ہے۔ یعنی ایک تو دائیں بائیں کرامن کاتبین ہے، ہمارے اعضائے بدنیہ بھی گواہی دیں گے، وہ الگ ہے، اللہ کے حضور لکھا جا رہا ہے وہ الگ ہے، اور ایک نوشتہ ہمارے گلے میں لٹکا ہوا ہے اور وہ نکال کے دیا جائے گا اقرأ کتابک، چلو میاں پڑھ اپنا نام اعمال، تو نے کیا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان دونوں میں سے یا دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، تم انہیں اف تک نہ کہو، تم انہیں اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور تم ماں باپ کو جھڑکو بھی مت، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہو، ماں باپ کو جھڑکو مت، کیا کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے تعظیم کی بات کہو، ان سے ادب سے بات کرو، اور ان کے لیے دعا کرو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے تم عاجزی والے بازو بچھا دو، ان کے لیے تم جھک جاؤ اور دعا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے پروردگار جس طرح بچپن میں میرے والدین نے مجھ پر شفقت کی تھی، مالک آج تو ان پر بھی کرم فرما دے۔ تو یہ دعائیں کرو اپنے والدین کے لیے، ماں باپ کو جھڑکو مت، ماں باپ کو گالم گلوچ مت کرو، باپ کو یہ نہ کہو تو پرانے زمانے کا بڈھا ہو گیا، تجھے کیا معلوم، زمانے کے ریت و رواج کو میں جانتا ہوں، جدید زمانہ ہے، ماڈرن زمانہ ہے، آپ کو کیا معلوم۔ تو اکثر نوجوان ایسے کہتے ہیں نا آپ کو کیا پتا، آپ میرے معاملات میں دخل اندازی کیوں کرتے ہو،
نوجوانوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے جب ماں باپ بیچ میں بولے کہاں گئے تھے, کیوں لیٹ آئے ہو, کدھر گھوم رہے تھے, بتا کے کیوں نہیں گئے. یہ 3 سے 4 باتیں ماں باپ کی جو ہے وہ رٹی رٹائی ہیں. یہی ہوتا نا, کدھر گئے تھے, اب تک آئے کیوں نہیں, کب آؤ گے, کن کے ساتھ گھوم رہے ہو, رات دیکھو کتنی ہو گئی ہے. یہ 3 سے 4 باتیں نوجوانوں کو ایسی لگتی ہیں جیسے کسی انہوں نے منہ پہ چپیڑے مار دی ہیں. پتہ نہیں نوجوانوں کو کس نے اٹھا کے کسی جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا ہے. اور نوجوانوں کا بس نہیں چل رہا ہوتا, ماں باپ کو کھا جائے. خدا کے بندو, جس دن یہ ماں پوچھنے والی نہیں ہوگی نا, جب پھر رات کو 3 بجے بھی آؤ 4 بجے بھی آؤ, گھر کے دروازے کھلے ہوئے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اور پھر کونے کھانچوں میں دیکھو گے ماں کدھر گئی, وہ پوچھا کرتی تھی کیوں نہیں آیا, آج تو پوچھنے والی بھی نہیں ہے. ہاں تو قدر کریں اپنے والدین کی, شکر کریں آپ کی پوچھنے والی ماں تو ہے, پوچھنے والا باپ تو ہے. جس دن یہ بھی نہیں ہوگی نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا, جب آؤ گے نا گھر میں پھر سناٹا ہی سناٹا ہوگا. وہ چے جائے کہ آپ کی جو ہے وہ دلہن آپ کے لیے من و سلوا جیسے کھانے بنا کے بیٹھی ہو, آپ کے بچے بن سنور کے آپ کے لیے بیٹھے ہوں, ساری خوشیاں آپ کے گھر پڑی ہوئی ہوں, مگر وہ بوڑھی ماں جب نہیں ہوگی نا آپ کے گھر میں, یقین کریں بخدا رتی برابر بھی رونق نہیں ہوگی, رتی برابر بھی رونق نہیں ہوگی. تو گھروں کی رونقیں ماں باپ ہیں. ہاں وہ چاہے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں یا وہ لا علاج ہو گئے ہیں یا بستروں کے اندر پخانہ کر رہے ہیں, تب بھی آپ کے لیے وہ عظیم نعمت ہے. ان کی قدر کرو. قبر اس کے کہ وہاں کے پھیر کے قبر کو چلے جائیں اور پھر پچھتاؤ گے, ہے میرے ماں باپ کدھر چلے گئے. تو اب وقت ہے جن کے والدین حیات ہیں, ماں باپ کی قدر کیا کریں, ماں باپ کی دست بوسی کیا کریں, ماں باپ کے قدموں کو بوسہ دیا کریں. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے. ہاں کہ یار میں اپنے والد کو, کمال کرتے ہو یار. آج کل نوجوان اپنے پیروں کے ہاتھوں کو بوسہ دے لیتے ہیں, ماں باپ کے ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتے. بڑے افسوس کی بات ہے. کئی شاگرد ہمارے ہاتھوں کو چومتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بیٹا کبھی والدین کے کہانی, خدا کے بندے چھوڑو, ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو, ماں باپ کے ہاتھ چوما کرو. ماں باپ بڑی دعائیں دیتے ہیں. جب اولاد یوں بچھ جاتی ہے نا, یوں بچھ جاتی ہے, او ہو پھر جو دعائیں ملتی ہیں. میرے مدنی آقا کا فرمان ہے, اللہ 3 بندوں کی دعائیں کبھی رد نہیں فرماتا, ایک مظلوم کی, ایک مسافر کی, اور ایک باپ کی. ماں کی شان بڑی ہے مگر باپ کی دعا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو دعائیں باپ سے لیا کرو. باپ کی دعائیں ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں. تو جہاں لوگ کہتے ہیں جی ماں ہے, خدا کے بندے ماں ہیں, مگر اللہ نے باپ کو بھی بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک لطیفہ ہی کہہ لیں, وہ نوجوان اکثر جو ہے وہ ماں کے ہاتھوں کو اور ماں کے قدموں کو بوسہ دیتا تھا. تو اس کے باپ نے استاد سے شکایت کر دی کہ استاد صاحب یہ بتاؤ, یہ بچہ جو ہے اپنی والدہ کے پاؤں چومتا ہے, تو بتائیں ماں کے پاؤں کیوں چومتا ہے. کہ اس لیے کہ بھئی ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. تو فرمایا خدا کے بندے, تو جنت میں جا رہا ہے بغیر دروازے کے. اگر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ کی پیشانی کو بوسہ دو, یہ جنت کا دروازہ ہے. تو پہلے جنت میں آؤ, دروازے سے آؤ گے تو پھر جنت میں جاؤ گے نا. پہلے دروازے کو تو ہاتھ لگاؤ, ادھر تو بوسہ دو, پھر جنت میں جاؤ گے. تو کہا خدا کے بندے تیرا ابا سمجھا کے گیا ہے, پہلے ابا کے ماتھے کو چوما کر, وہ جنت کا دروازہ ہے, پھر جنت میں تیری انٹری ہو گئی. لوگ کیا کرتے ہیں, باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں. باپ کو جی یہ بڑا ابا ہمارا بڑا خڑوس ہے, یہ تو پنچایتی بندہ ہے. میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. ظاہر ہے میری زندگی پردیس میں ہی گزری ہے. مجھے کم از کم 18 سال 15 سال کراچی ہو گئے. میں چھوٹا سا کراچی آ گیا, یہیں میرے والد صاحب تھے, محنت مزدوری کرتے تھے, میں نے یہیں پہ حفظ کیا, یہیں قرآن ختم کیا, یہیں عالم سارا کچھ یہیں پڑھتا رہا. اچھا جب میں گھر سے آتا تھا نا تو اس زمانے کے اندر ظاہر ہے یہ موبائل کا زمانہ نہیں ہوا کرتا تھا. تو اب جب آنا ہوتا تھا نا تو میں والدہ کو مل کے آتا تھا. اب میرے جو والد صاحب تھے نا وہ غائب ہو جاتے تھے. جب بھی آنا ہوتا نا, میں یا میرا بھائی کراچی آتے تو میرے والد صاحب غائب ہو جاتے تھے. تو میں کہتا یار یہ ابا ملتا کیوں نہیں ہے, والدہ تو ملتی ہے تو ابا کیوں نہیں ملتا.
تو پھر بعد میں پتہ چلا، اس نے کہا خدا کے بندے بات یہ ہے، اماں تو ہے نرم دل، وہ تو جب بھی ایسا جب بھی ماں کو مل کے آتے تھے، رخصت ہو کے آتے تھے، ماں تو رو پڑتی تھی۔ تو اس نے کہا بھائی دیکھو ماں ہوتی نرم دل، وہ تو رو پڑتی ہے، اگر باپ بھی رو پڑے تو پھر بتاؤ سنبھالے گا کون؟ تو کہا بات یہ کہ ابا تمہارا چلا جاتا ہے، وہ جا کے چھپ چھپ کے روتا رہتا ہے، اماں تمہاری سامنے کھڑے ہو کے رو دیتی ہے۔ تو ابا جو ہوتا ہے نا وہ چھپ چھپ کے روتا ہے، اس لیے کہ اگر ابا بھی رو پڑے نا تو پھر سنبھالے گا کون؟ پھر تو سارے جو رو پڑیں گے۔ تو یہ مت سمجھو کہ باپ محبت نہیں کرتا، باپ جتنی کوئی محبت ہی نہیں کرتا، وہ بادشاہ ہے، اس کے ماتحت رو کے رہو گے تو تمہاری زندگی عالی شان ہی عالی شان ہے۔ تو باپ کا نعم البدل نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ چلے جی بات ہماری کہیں اور چلی گئی۔ بہرحال اب اس کے بعد سورۃ کہف کی ہم نے تلاوت کی۔ سورۃ کہف کو کہف اس لیے کہتے ہیں، کہف ایک غار کا نام ہے، وادی کا نام ہے، کہ جس کے اندر بنی اسرائیل کے چند لوگ تھے، وہ اپنے بادشاہ سے تنگ ہو کے اس غار میں چلے گئے۔ جب غار میں گئے تو غار میں سوئے، ان کو موت آ گئی، ایک لمبا عرصہ گزر گیا، ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کوئی سکے تھے، جب علاقے میں آئے تو دیکھا کہ پوری سلطنت چینج، لوگ چینج۔ تو کہا جناب یہ سکہ، کہا یہ سکہ تو آج سے کئی سالوں پہلے چلا کرتا تھا۔ کہا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کہا کہ ابھی تو ہم سوئے، ہماری آنکھ لگی ہم آئے۔ کہا کہ نہیں نہیں، تمہیں سوئے ہوئے صدیاں ہو گئی ہیں۔ تو اصحاب کہف کا پورا واقعہ ہے، اللہ نے پھر انہیں زندہ کیا۔ تو جب دیکھا کہ بادشاہ سارے پوری سلطنت چینج ہوگی، پھر دوبارہ قبر میں اپنا غار میں گئے، اللہ نے انہیں جو ہے وہیں پر موت عطا فرما دی۔ تو آج بھی اصحاب کہف کے نام سے وہ چند ایک نوجوان تھے جو غار میں چلے گئے تھے ظالم بادشاہ کے ڈر سے، وہ کافر بادشاہ تھا، تو یہ اپنے ایمان کو چھپا کے غار میں چلے گئے تھے۔ تو آج بھی اصحاب کہف کے نام سے یہ سورت بھی اپنا اس کے اندر واقعہ بھی ہے، اور اصحاب کہف کا پورا ایک واقعہ بھی ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اسی کے اندر اصحاب کہف کے اندر حضرت موسیٰ، حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ جناب حضرت موسیٰ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کے لیے آئے، اور پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ فرمایا کہ میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ یہ پورا ایک واقعہ ہے، پھر انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ مریم کی تلاوت کی۔ سورۃ مریم کے اندر اللہ نے حضرت بی بی مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کیا۔ تو بی بی مریم نے کہا پروردگار مجھے تو اولاد دے گا، مجھے تو کسی مرد نے چھوا ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ قال کذلک قال ربک، اللہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو حاملہ کیا، تو جب آپ نے بچہ جنا جناب بی بی حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو لوگ سارے آ گئے، لوگوں نے تہمتیں لگائیں، یا اخت ہارون، او ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کیا ہے، بغیر شوہر کے تو نے بچہ کیسے جنا؟ تو آپ نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، پروردگار میں تو چلی جاتی، میں بھولی بسری ہوتی، میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ نے فرمایا اے مریم گھبرا نہیں، تو خاموش ہو جا۔ تو مالک پھر کون جواب دے گا؟ فرمایا کہ عیسیٰ جواب دیں گے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ نبی جی نے آپ پنگوڑے میں لیٹے ہوئے تھے، 1 دن کی عمر تھی یا اس سے کم و بیش، آپ چھوٹے تھے، پنگوڑے میں تھے اور بولنے والی عمر نہیں تھی، تو آپ نے پنگوڑے سے کلام کیا، قال انی عبد اللہ، میری ماں کو تانا دینے والوں سنو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے۔ کم عمر کے اندر جب آپ نے کلام کیا، وہ سارے کے سارے ساختہ ہو گئے، چپ ہو گئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور اس لیے عیسائی جو ہے وہ جناب بی بی مریم کو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ، کہتے ہیں دیکھیں جی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، تو جب جناب بغیر باپ کے عیسیٰ پیدا ہوئے تم ان کو خدا کہہ رہے ہو، پھر جناب آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی ہم نے تلاوت کی، اور سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت نے فرعون کا واقعہ ذکر کیا کہ فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب دریا میں سے نکلنے لگے تو فرعون نے اپنے پورے لشکر کو دریا میں ڈال دیا اور کہا دیکھو میں خدا ہوں، جبھی تو دریا نے راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اب جیسے فرعون اپنے لشکر کو لے کے اندر آیا، جناب موسیٰ باہر چلے گئے، اللہ نے دریا کو ملنے کا حکم دیا، ساری کے ساری فرعون کے وزراء، فرعون کا سارا لشکر وہیں ڈوب گیا، ان کی سب میں سب نسل ختم ہو گئی۔ اب جب پیچھے فرعونی سارا مال متاع چھوڑ کے آئے تھے، اللہ نے وہ بنی اسرائیلوں کو عطا فرما دیے۔ اب پورا ظاہر ایک ایک آیت کے اندر لمبی لمبی تفسیر ہے، تو چیدہ باتیں جو آپ کی سماعتوں کے نظر کرتے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔